السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج ہم اس ویڈیو میں تاجرات پاکستان کے دفعہ 21 کو ڈسکس کریں گے، جس میں سرکاری ملازم کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ دفعہ 21 تاجرات پاکستان میں کل 11 ضمن بیان کیے گئے ہیں، جن میں سرکاری ملازم کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دفعہ 21 تاجرات پاکستان۔ ضمن نمبر 1 تاجرات پاکستان کا حذف ہوا ہے۔ ضمن نمبر 2 میں پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج کے کمیشن یافتہ آفیسر کو سرکاری آفیسر، سرکاری ملازم قرار دیے گئے ہیں، جو صوبے کے ماتحت ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہو یا وفاقی گورنمنٹ کے ماتحت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہو، تو ایسے تمام بری، بحری، فضائی افواج کے کمیشن یافتہ آفیسر سرکاری ملازم کہلائیں گے۔ ضمن نمبر 3 میں جج سرکاری ملازم کہلائے گا۔ جج میں سپریم کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج، سیشن کا جج، یہ تمام جج صاحبان سرکاری ملازمین کی تعریف میں شامل ہیں۔ ضمن نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے کہ عدالت انصاف کا عہدیدار سرکاری ملازم کہلائے گا، جو اپنے عہدے کے مناسبت سے کسی بھی معاملے میں تحقیقات کرنے کا مجاز ہو یا اس میں رپورٹ تیار کرنے کا مجاز ہو، یا اگر اس معاملے سے کوئی دستاویز تیار کرنی ہے تو وہ دستاویز تیار کرنے کا مجاز ہوگا، یا اگر کسی ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کرنا ضروری ہو تو اس کو اختیار ہو کہ وہ اس دستاویز کی تصدیق کر سکتا ہے یا ان دستاویز کو، ان تحقیقات کے فائلز کو اپنی حفاظت میں رکھ سکتا ہے۔ املاک کو اپنی تحویل میں لینے کا اس کو اختیار حاصل ہو۔ عدالت کی طرف سے جتنے بھی حکم نامے جاری کیے جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ تعمیل کرانے کا وہ ذمہ دار ہو اور اس کو اختیار حاصل ہو، یا وہ حلف دلانے کا اس کو اختیار دیا گیا ہو۔ اور اس کے علاوہ عدالت کے ڈسپلن کو، عدالت کے نظم و ضبط کو قائم رکھنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہو۔ تو ایسے عدالت انصاف کے عہدیدار کو سرکاری ملازم کہا جائے گا۔ اب اس میں جتنے بھی مجسٹریٹ صاحبان ہیں، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، جتنے بھی مجسٹریٹ صاحبان ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان، ڈی سی او صاحبان، ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل وغیرہ تمام اس ضمن کے مطابق سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہیں۔ اب اس کے بعد ضمن نمبر 5 میں اہل جیوری، اسیسر اور پنچایت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل جیوری، اسیسر اور پنچایت یہ عدالت انصاف یا سرکاری ملازم کی مدد کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی معاملے سے متعلق اگر عدالت انصاف کو یا کسی سرکاری ملازم کو مدد کی ضرورت ہو تو اس بنیاد پر اہل جیوری، اسیسر یا پنچایت کو ان کی مدد کے لیے تعینات کیا جاتا ہے، جو کہ سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہوں گے۔ ان صورتحال میں اسسٹنٹ پبلک پراسیکیوٹر، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر یا قانون بنانے والے ادارے، وہ بھی اس تعریف کی روح سے سرکاری ملازم کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ضمن نمبر 6 میں ہے ثالث۔
ثالث کے معنی ہے تیسرا شخص، یعنی ایسا کوئی اور شخص جو عدالت انصاف یا جس کو مجاز حاکم نے اختیار دیا ہو کسی معاملے سے متعلق۔ اگر کسی معاملے سے متعلق عدالت انصاف یا مجاز حاکم کسی شخص کو مقرر کرے اور اس کو اختیار دے اس معاملے کو نمٹانے کے لیے، تو وہ شخص ثالث کی تعریف میں آئے گا اور دفعہ 21 کی روح سے وہ سرکاری ملازم تصور ہوگا۔ آج کل کے جتنے بھی ہمارے DRC جتنے ضلع کی لیول پر بنے ہیں تو وہ بھی اس دفعہ 6 کی روح سے ثالث کی تعریف میں آتے ہیں اور سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے ضمن نمبر 7۔ ضمن نمبر 7 میں ہے کہ ایسا عہدیدار جو کسی بھی شخص کو قید کرنے کا حکم دے سکتا ہو یا اس کو قید میں رکھنے کا مجاز ہو، تو ایسا شخص بھی سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہے۔ تو اس تعریف کی اس ضمن کی روح سے جتنے بھی ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، جج صاحبان ہیں، مجسٹریٹ صاحبان ہیں یا جیل سپرڈنٹ وغیرہ عملہ، یہ تمام اس ضمن کی روح سے سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے ضمن نمبر 8۔ ضمن نمبر 8 میں ہے کہ ایسا آفیسر یا ایسا عہدیدار جس کو جرائم کی روک تھام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جرائم کی روک تھام کر سکتا ہے، جرائم کی اطلاع دینا اس پر لازم ہو، وہ جرائم کی اطلاع دینے کا پابند ہوگا، مجرمان کو پکڑ کر گرفتار کر کے انصاف کے لیے پیش کرنے کا اختیار اس کو حاصل ہو، عوام الناس کے صحت، سلامتی اور تحفظ کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس پر ہو، تو ایسا آفیسر یا ایسا عہدیدار سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہے۔ ضمن نمبر 8 کی روح سے پولیس کا محکمہ، فیڈرل انویسٹیگیشن کا عملہ، نیب، ایکسائز، یہ تمام ادارے سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے ضمن نمبر 9۔ ضمن نمبر 9 میں ہے کہ کوئی بھی ایسا آفیسر جس کو حکومت کی جانب سے یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ کسی بھی مال کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، کسی بھی ایسے مال کو کسی شخص سے وصول کر سکتے ہیں یا اس کو اپنے تحویل میں لینے کا اس کو اختیار حاصل ہو، اس مال کو صرف کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہو، کسی بھی چیز کی پیمائش، اس کی تشخیص یا اس کے مابین معاہدہ کرانے کا پابند ہو، کسی بھی جاری کردہ حکم نامے کی تعمیل کرنا اس کے اختیارات اور فرائض میں شامل ہو، مالی معاملات کی تحقیقات کرنا اس کے فرائض منصبی میں شامل ہو اور اس کے متعلق رپورٹ دینا، یا اس مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس خلاف ورزی کو روکنے کے بارے میں اس کو پابند کیا گیا ہو، تو ایسا آفیسر سرکاری ملازم کہلائے گا۔ چونکہ یہاں پر تمام باتیں مالی مفادات، مالی تحقیقات اور اس کے قبضہ میں کرنے، اس کی تشخیص، پیمائش، معاہدہ سے متعلق ہے، تو ضمن نمبر 9 کی روح سے محکمہ مال، نیب، جو پٹواری تحصیلدار صاحبان ہیں محکمہ مال کی، یہ تمام سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے ضمن نمبر 10۔ ضمن نمبر 10 میں ہے کہ کوئی بھی ایسا آفیسر جس کو اختیار دیا گیا ہو کہ اگر کسی بھی دیہات
شہر یا ضلع میں کوئی غیر مذہبی اغراض عامہ کے لیے املاک وہاں پر موجود ہے تو اس کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اس کو کسی شخص سے کسی دوسرے ادارے سے وصول کر سکتا ہے، اپنے تحویل میں لے سکتا ہے، اس جگہ کی پیمائش تشخیص کرنے کا مجاز ہو، اس پر ٹیکس لگانے کا ذمہ دار ہو، یا اس دیہات شہر ضلع کے باشندگان کے حقوق کے لیے اگر کوئی دستاویز مرتب کرنا ہے تو اس دستاویز کو مرتب کرنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہو، اس دستاویز کی تصدیق کرنے کا اس کے پاس اختیار ہو، اس دستاویز کو اپنے تحویل میں رکھنے کا اس کے پاس اختیار ہو، تو ایسا آفیسر بھی ضمن نمبر 10 کی روح سے سرکاری ملازم کہلائے گا۔ اور اس کے بعد آخری ضمن ہے جو کہ ایجاد کی گئی ہے 1920 میں، یہ ضمن اس میں دفعہ 21 تعزیرات پاکستان میں ایجادگی ہوئی ہے، جس میں ذکر ہوا ہے کہ ایسا محکمہ یا ایسا شخص جس کے فرائض یہ ہو کہ وہ انتخابی فہرست تیار کریں گے، اس کو شائع کریں گے اور ان فہرست ہائی پر نظر ثانی کرنے کی بھی ذمہ دار ہوں گے، تو وہ بھی سرکاری ملازم کہلائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا جملہ عملہ سرکاری ملازم کی تعریف میں داخل ہے۔ تو یہ دفعہ 21 تعزیرات پاکستان میں سرکاری ملازمین کے بارے میں احکامات ہم نے بیان کیے ہیں کہ کون سے اشخاص اور کون سے ادارے سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہوں گا کہ صرف یہ 10-11 ضمن سرکاری ملازمین کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہیں صرف آپ ان 11 ضمن میں جو درج افسران ہیں ان کو سرکاری ملازم تصور کرو گے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے لوکل اینڈ اسپیشل لا کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا۔ لوکل اینڈ اسپیشل لا کے ہر قانون میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر اس قانون کی روح سے حکومت کسی بھی شخص کو، حکومت کسی بھی ادارے کو اختیارات حوالہ کرے تو وہ ادارہ اور وہ شخص سرکاری ملازم کہلائے گا۔ لہٰذا لوکل اینڈ اسپیشل لا کے جتنے بھی قوانین ہیں جس کے روح سے حکومت کسی شخص یا ادارے کو اختیارات تفویض کرے تو ایسا شخص اور ادارہ بھی سرکاری ملازم کی تعریف میں شامل ہوگا۔ امید ہے آج آپ دفعہ 21 تعزیرات پاکستان پر سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا سیکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔